توقیر انصاری صاحب یہ بھی کہتے ہیں ہم صرف سور کو ہی نہیں بلکہ ہر گوشت کھانے والے جانور اور پنجوں سے کھانے والے پرندے بھی نہیں کھا سکتے، جیسے شیر، چیتا، کتا، بلی، عقاب وغیرہ۔ اگر ناخن سے کھانے والا پرندہ کسی ایڈز لگی ہوئی بیماری والے جانور کو پنجوں سے پکڑتا ہے، پھر کسی دوسرے جانور کو پکڑتا ہے اور پورا نہ کھائے، کوئی اور جانور اسے کھا لے تو اس سے کسی بھی انسان کو ایڈز ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ہم گوشت کھانے والے پرندے یا جانور کو نہیں کھا سکتے۔ ہم صرف گھاس اور دانہ کھانے والے جانور کو اسلامی طریقے سے اللہ کے نام پہ ذبح کیے ہوئے جانور کو کھا سکتے ہیں۔ جس جانور پہ حلال کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اللہ کے لیے نہ کاٹا جائے وہ حرام ہے۔ کسی پیر فقیر یا بت کے نام پہ کٹا ہوا جانور ہم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کسی نبی یا رسول کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا سوائے اللہ کے نام کے، کیونکہ اللہ کا نام لینے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں اور یہ اللہ کا حکم بھی ہے۔ تم پر مردار یعنی بغیر شرعی ذبح کے مرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور اور دھار دار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا اور اوپر سے گر کر مرا ہوا، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہوا، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم پانسوں یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہیں۔ اور ہماری اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیں، اور انفارمیشن کے لیے قرآن کی اسٹڈی کریں یا وزٹ کریں thinkallah.com کو۔